بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ رسالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ روز ملک کے معروف ترین سیاسی، سماجی، مذہبی رہنما حضرت مولانا خادم حسین رضوی سربراہ تحریک لبیک پاکستان رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ مولانا خادم رضوی کی رحلت ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان سمیت تمام سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات نے مولانا خادم حسین رضوی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان اور تحریک لبیک پاکستان کے لیڈران سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ مولانا خادم رضوی کو بے شک بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ اختلافات ہوں گے، لیکن ایک چیز پر سب لوگ متفق ہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی ایک سچے عاشق رسول تھے، جو کسی بھی طور، کسی بھی وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ گزشتہ روز سیالکوٹ کی معروف مرکزی جامع مسجد، جو شہر کی دوسری بڑی جامع مسجد ہے، جامع مسجد رحمت علیہ، جسے رحمت علیہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے خطیب اعظم حافظ محمد یعقوب صاحب نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائی، جبکہ ان کے صاحبزادے جو مسجد میں جمعہ کا خطاب بھی فرماتے ہیں، مولانا آفتاب قادری صاحب، انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا خادم حسین رضوی سے تعلیم بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا خادم حسین رضوی 24 گھنٹوں کے دوران رات کے وقت روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور وہ اکثر یہ دعا کرتے تھے۔ ان کی دعا میں یہ مرکزی نقطہ ہوتا تھا کہ یا خداوندہ، مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا جب تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں ہونے لگیں، اس زمانے میں، اس وقت میں مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں کبھی کوئی گستاخی برداشت کرتے تھے، ہرگز نہیں۔ وہ ایک معروف عالم دین تھے، لاہور میں وہ اپنی تبلیغ کا کام کرتے تھے،
لوگوں کو دین کا درس دیتے تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت یا وہ دنیا کے سامنے اس وقت آئے جب 2017 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے اور مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ اس حکومت نے ختم نبوت کے قانون میں ایک ترمیم کرنے کی جسارت کی، تو مولانا خادم حسین رضوی نے اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت اسلام آباد دارالحکومت کے قریب فیض آباد میں ایک تاریخی دھرنا دیا۔ وہ کئی ماہ تک رہا، ہر موسم کا انہوں نے مقابلہ کیا اور بالآخر فوج کے کچھ لوگوں کی مداخلت سے یہ معاملہ حل ہوا، دھرنا ختم ہوا، لیکن اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا اور گھر آنا پڑا۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو حال ہی میں ایک ہفتہ قبل انہوں نے اسلام آباد کے قریب ایک دھرنا دیا تھا، جو کہ فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف تھا۔ آپ یقین مانیں کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ایک جلسہ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مہینوں کام کرتے ہیں۔ مولانا خادم الحسین رضوی نے یہ کام اچانک کیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، بغیر کسی اپنا زیادہ تیاریوں کے وہ ایک دن اسلام آباد پہنچ گئے، کسی رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے وہاں دھرنا دے دیا، اور حکومت نے ان کے مطالبے قبول کیے کہ وہ پاکستان میں جو فرانس کے سفیر ہیں اس کو واپس بھیج دیں گے، اور فرانس میں پاکستانی سفیر کو واپس بلا لیں گے، اور پاکستان کے اندر جو فرانسیسی پروڈکٹس ہیں ان کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دیں گے، اور دوسرے بھی ان کے مطالبات مانیں گے۔ یہ جو دھرنا ختم ہوا تو اس کے چند روز بعد ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج ان کا لاہور کے عظیم الشان جنازہ ہوا مینار پاکستان میں، اور ایک لوگوں کا سمندر تھا جو وہاں مولانا خادم حسین رضوی کی محبت میں امڑ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا خادم الحسین رضوی کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کون کرے گا؟ تو اس حوالے سے بھی کئی نام گردش کر رہے ہیں، لیکن قوی امکان ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی سربراہی ان کے صاحبزادے سعد رضوی کے حصے میں آئے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا آگے جا کر کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے۔ تحریک ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔